بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر گزشتہ 3 دہائیوں سے بھارتی استعمار ظلم ڈھا رہا ہے اور اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجروح ہوئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کسی کو بینائی سے محروم کر دیا گیا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اور انسانیت کی حالیہ تاریخ میں انہوں نے عزیمت، استقامت اور قربانی کی لازوال داستان رقم کی ہے۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کی مدد کے لیے پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل ایمان، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ ضعیف، پسے ہوئے، مجبور اور کمزور مرد، عورتیں اور بچے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اے ہمارے پروردگار اس بستی سے ہمیں نکال دے جس پر غاصب اور قابض لوگ ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز بنا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا۔ ذرا سوچئے کہ یہ کارساز، یہ مددگار اللہ کی زمین پر کس نے بننا تھا؟ امت مسلمہ کو بننا تھا، لیکن امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ابھی OIC کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں کشمیر کے مسلمانوں کا تذکرہ تو کیا گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے زمینی حالات معلوم کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو لوگ بے گھر ہوئے، بے در ہوئے، در بدر ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں اور اپنے سہاروں سے محروم ہو گئیں، ان کی مدد کے لیے عالمی سطح پر، ان کی بحالی کے لیے امت مسلمہ کی سطح پر کوئی فنڈ قائم کیا جاتا اور پھر اس کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی جاتی، لیکن ایسا کوئی عملی اقدام سننے میں نہیں آیا، ایسا کوئی فیصلہ سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو پھر یہ امت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کیا جواب دے گی جب اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میرے امتی لٹ رہے تھے، پٹ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، مجروح ہو رہے تھے، تم ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ پھر ایک اور ظلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے وطن کے اندر اپنی آزادی کے لیے پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے وطن کے اندر اپنی آزادی اور حق وطن کے لیے
مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر آزادی وطن کے لیے جد و جہد کرنا دہشت گردی ہے تو کیا دنیا تاریخ کو بھول گئی ہے کہ امریکہ کے رہنے والوں نے 17ویں صدی میں برطانوی استعمار کے خلاف اپنی آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کی تھی اور آج تک کسی نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا؟ تو تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اگر ایسٹ تیمور والوں کا اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا دہشت گردی نہیں ہے، اور اگر سوڈان کے ایک خطے کا آزادی کے لیے جد و جہد کرنا دہشت گردی نہیں ہے، اور اقوام متحدہ ان کی مدد کو پہنچتی ہے، تو کیا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان انسان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ ان انسانی حقوق کے حقدار نہیں ہیں کہ جن کو ساری دنیا کے انسان جن حقوق سے مستفید ہو رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں؟ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم روز و شب آپ کی آزادی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان کی قبولیت کے نتیجے میں وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کو آزادی نصیب فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ وہ وقت کل کی بجائے آج ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔